بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دیکھو رسول اقدس انتظار کے بعد یثرب کے ٹیلوں پر سے نمودار ہو رہے ہیں۔ ذرا ادھر دیکھو، باشندگان مدینہ رستوں سڑکوں گھروں کی چھتوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم سفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار کا شوق دل میں بسائے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور نعرہ تکبیر سے فضائے مدینہ گونج رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف پکڑے وفور شوق سے یہ ترانہ گا رہی ہے۔ ہم پر 14ویں کا چاند سنیات الوداع کا طرف سے طلوع ہوا ہے۔ ہم پہ شکر واجب ہے کہ بلانے والے نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ اللہ کیا عجیب منظر ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لوگوں کے درمیان سے کس باوقار انداز سے گزر رہی ہے۔ مشتاق نگاہیں خوشی کے آنسو بہا رہی ہیں، دلوں میں شوق دیدار انگڑائیاں لے رہی ہیں، لبوں پر دلاویز مسکراہٹیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی سعادت حاصل نہ کر سکے، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے بکریاں چرانے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بکریاں چرانے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ خطرہ تھا کہیں بکریاں بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس دنیا فانی میں یہی بکریاں ان کی کل کائنات تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا صرف مدینہ طیبہ ہی میں محدود نہ رہا، تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے کرب و جوار کی وادیوں میں آپ کے تشریف لانے کی خبر پھیل گئی۔ یہ خوش کن خبر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب مجھے آپ کی تشریف لانے کی خبر ملی تو میں اسی وقت مدینہ کی جانب چل پڑا۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے بیعت لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، عقبہ بن عامر۔ آپ نے فرمایا، کون سی بیعت کرو گے، بیعت اعرابی یا بیعت ہجرت؟ میں نے کہا، بیعت ہجرت کروں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی طرح بیعت لی جس طرح دیگر مہاجرین سے۔ بیعت کے بعد ایک رات میں نے وہاں قیام کیا اور پھر بکریوں کو دیکھ بھال کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم 12 ایسے اشخاص تھے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ہم مدینہ طیبہ سے دور جنگلات میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھ کر ہم نے مشورہ کیا، ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسے نہ کیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، ہم دینی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے اور نہ ہی اس وحی الہی سے فیضیاب ہو سکیں گے جو آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ ایسا کریں گے کہ ہم میں سے ہر روز ایک ساتھی مدینہ طیبہ جائے، اس کی بکریوں کی ذمہ داری ہم سب پر ہوگی، اور جو کچھ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل سنے وہ ہمیں آ کر بتائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یکے بعد دیگر مدینے جاؤ اور جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کرتا جائے، میں انہیں چرانے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بخوشی قبول کرتا ہوں۔ میں اس وقت دلی کیفیت یہ تھی کہ مجھے اپنی بکریوں سے بہت پیار تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بکریاں کسی کے سپرد کروں۔ میرے ساتھی ایک کے بعد دیگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جانے لگے اور مدینے جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کر جاتا۔ جب وہ واپس آتا تو جو کچھ بھی انہوں نے سنا ہوتا وہ مجھے سنا دیتے، میں وہ دینی احکام پورے غور سے سنتا اور انہیں اپنے دل میں بٹھا لیتا۔ کچھ عرصے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیا میں ان بکریوں کی وجہ سے ٹکا ہوا ہوں؟ کیا میں اس دنیاوی مال و متاع کو رسول اقدس پر ترجیح دے رہا ہوں؟ بھلا یہ بکریاں براہ راست حصول علم کی راہ میں رکاوٹ بنی رہیں گی؟ یہ سوچ کر میں نے اپنی بکریاں وہیں چھوڑ دی اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیا تاکہ مسجد نبوی میں قیام کروں اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین علم حاصل کروں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بکریوں کو خیر آباد کہہ کر جوار رسول میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا عزم کیا تھا، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آگے چل کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بہت بڑے عالم فاضل اور قاری فاتح اور ایک کامیاب گورنر کی حیثیت سے مشہور ہوں گے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خاطر ہو کر چل دیے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرا کہ وہ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔
ایسے امام الدنیا عروس البلاد یعنی دمشق کو فتح کرنے کا عظیم شرف حاصل ہوگا، اور وہ دمشق کے مشہور دروازے باب پوما کے نزدیک سرسبز و شاداب باغات میں بنے ہوئے ایک عالی شان گھر میں سکونت پذیر ہوں گے۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہ تھی کہ آگے چل کر ان کا شمار ان قائدین میں ہوگا جنہیں سرسبز و شاداب مصر کو فتح کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور بالآخر بحیثیت شاہ مصر جبل مقتم کی چوٹی پر ایک خوبصورت بنگلے میں رہائش پذیر ہوں گے۔ ان سب راز ہائے دوروں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائی کی طرح وابستہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو یہ آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لیتے۔ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا، یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ دوران سفر بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سواری سے نیچے اترتے اور انہیں سوار ہونے کا حکم دے دیتے اور خود پیدل چلنے لگتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی لگام تھامے ایک ایسے رستے سے گزر رہا تھا جس کی دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ آپ نے فرمایا، عقبہ تم سوار نہیں ہوگے؟ میرے دل میں آیا کہ نفی میں جواب دوں، لیکن فوراً یہ خیال آیا کہیں آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور مجھے سوار ہونے کا حکم دیا۔ میں تعمیل ارشاد کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلنے لگے۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہی سوار ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دو صورتیں نہ سکھاؤں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ میں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائی۔ پھر نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ نے یہی دو صورتیں پڑھی اور فرمایا، ان دونوں صورتوں کو سوتے اور بیدار ہوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کو معمول بنائے رکھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تر مسائی کا محور علم اور جہاد کو بنا لیا۔ جہاں تک میدان علم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ رسول اللہ کے تر و تازہ میٹھے اور صاف شفاف علمی چشمے سے سراغ ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں قاری، محدث، فقی، ماہر علم میراث، ادیب، فصیح البیان مقرر اور شاعر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید میں نہایت دلسوز آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب رات پرسکون ہو جاتی، دنیا کی چہل پہل تھم جاتی، تو یہ پرسوز آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے، جسے سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی سے ان کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، عقبہ آج قرآن سناؤ۔ عرض کی، امیر المومنین، چشمہ روشن دل، ماشاد۔ پھر قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی اور حضرت عمر پر اتنا اثر ہوا کہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا، جس سے آپ کی داڑھی مبارک تر بتر ہو گئی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا، اور یہ کلمی نسخہ ان کے بعد مدت تک مسجد عقبہ بن عامر میں محفوظ رہا۔ لیکن افسوس کہ یہ بھی حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا، ہم اس قیمتی ورثہ سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے سوا دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق فتح کرتے وقت جرأت و شجاعت، جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھائے۔ اسلامی لشکر کے قائد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر اپنے خصوصی نمائندہ بنا کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دمشق کی نوید فتح سنانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے 8 روز میں مدینہ پہنچ کر فتح دمشق کی خوشخبری سنائی اور عظیم اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ اس کارنامے کے صلے میں امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 3 سال کے لیے مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ پھر انہیں بحیرۂ ابیض کے جزیرے رودوس کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ تمام احادیث زبانی یاد کر لی تھی جن میں جہاد کا ذکر تھا۔ وہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے۔ جب کبھی دل میں کھیل کا شوق پیدا ہوتا، تیر اندازی کر کے اپنا دل بہلا لیتے۔ جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور انہیں یہ وصیت کی، میرے بیٹو، میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ان سے اجتناب کرنا: غیر سکہ راوی کی حدیث کو قبول نہ کرنا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا لیکن کسی سے قرض نہ لینا، شعر گوئی میں دلچسپی نہ لینا، کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں گے۔ جب آپ فوت ہو گئے تو انہیں جبل متم کی بالائی سطح پر دفن کیا گیا۔ ان کا چھوڑا ہوا مال دیکھا گیا تو اس میں تقریباً 70 کمان تھے اور ساتھ یہ وصیت نامہ لکھا ہوا ملا، یہ تیر اللہ کی راہ میں وقف کر دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بلند پایہ عالم، فاضل، قاری، محدث، مرد مجاہد اور غازی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو روز قیامت تر و تازہ کرے۔ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔